بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنور کا انداز ہی اس کو دوسروں سے سرفراز کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے۔ جیسے ایک فرانسیسی رائٹر کہتے ہیں، اسٹائل از دا مین، کہ انداز ہی انسان ہے۔ سامعین کرام، منفرد انداز بیان ضیاء محی الدین اور طارق عزیز کو بے شمار تکریم اور بلندی بخشی، اور آج بھی بہت سے لوگ اپنے انداز بیان کی بدولت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیا پرسنز کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ سامعین قدر، موضوعاتی تجزیہ شاعری کو زندگی کے قریب تر ثابت کرتا ہے۔ اس صنف میں جذبات کو جو فوقیت حاصل ہے، وہی برتری انسان کی وجودیت میں نمایاں نظر آتی ہے۔ جذبات کی برتری، یعنی یہ زندگی جیسی لامتناہیت اور ابدیت کو سمونے کی حامل ہے۔ اسی مضمون پر جب ناصر کاظمی سے ایک انٹرویو میں شاعر بننے کی وجہ دریافت کی گئی تو کہتے ہیں کہ شاعری ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے شاندار لمحات کو امر کر سکتے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس وسعت کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری اپنے شایان شان لہجہ کی حقدار ٹھہرتی ہے، خاص طور پر الفاظ خیالات کے برعکس جذبات کے اظہار میں انداز پر خاصے منحصر نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، انداز بے شمار معاملات کا مجموعہ ہے۔ وہاں ایک پہلو پہ مارک ٹوین کہتے ہیں کہ الفاظ اظہار میں اہم ضرور ہوتے ہیں، لیکن اتنے اہم نہیں ہوتے جتنے کہ بیان میں ٹھیک سے سجائے گئے وقفے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وقفے کتنے معنی خیز ہوتے ہیں اور دوسرے معاملات کتنے معنی خیز ہو سکتے ہیں۔ اس خوبصورت بات کے حسن کا عملی نمونہ میں نے منیر نیازی کے تحت اللفظ میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں دیکھا۔ آپ محسن نقوی کو شعر کہتا ہوا محسوس کریں۔ شعر محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کانوں سے سننے کے لیے۔ یہ سچ بات ہے کہ یہ آپ کی سماعتوں کو معطر کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پتہ چلے گا کہ کس طرح لہجہ کیفیت ہو کے طاری ہوتا ہے ان پر، اور وہ شعر کا قرض کس خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں، یعنی رسم فقیری نبھا پاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ انداز اور موضوع میں مطابقت کا فقدان اظہار کے راہ میں بڑی رکاوٹ ہوا کرتا ہے۔ ایک مشہور نقاد اپنی تھیوری آف گرینجر میں لکھتے ہیں کہ موضوع اور انداز میں یکسانیت ہی ایکسیلنس کا راستہ ہے، یعنی موضوع بھی گرینڈ ہو تو اس کے لیے سٹائل بھی گرینڈ ہو تو تب جا کے ایکسیلنس پروڈیوس ہوگی، ادروائز ایکسیلنس پروڈیوس نہیں کی جا سکتی۔ سامعین کرام، انداز میں گفتار کی رفتار ایک اہم معاملہ ہے۔ موضوع کے مطابق رفتار اس موضوع کی خوبصورتی کے درجات تک رسائی ممکن بناتی ہے اور اس کو رانائی بخشتی ہے۔ مزید برآں شاعرانہ انداز فن کے بلند درجے کا مرہون منت نظر آتا ہے۔ جیسے دعا میں یکسوئی، یعنی تمام تر توجہ سونپ دینے پر دعا پر اثر ہو جاتی ہے، وہی یکسوئی سخنور اور فنکار کو تزئین بخشتی ہے۔ بہت بار موضوع کا پیٹ بھرنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب بولنے والا اسے کیفیت بنا کے اوڑھ نہ لے اور اس موضوع کے رنگ میں رنگ جائے، اور اس کے ساتھ ایسا گم ہو کہ دونوں میں فرق باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ تاثیر تعلق کے بغیر ممکن نہیں، اور تعلق کی عقیدت تاثیر کا درجہ طے کرتی ہے۔ یاد رہے کہ شاعری میں ہر لفظ خراج مانگتا ہے، خاص طور پر شعر خوانی میں ہر لفظ کو ایک چھڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ شعر پڑھتے وقت لہجے کا ٹوٹ جانا یہ ثبت کرتا ہے کہ شاعری زبان یا گلے سے نہیں بلکہ دل سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں الفاظ کے لاڈ پالنا، ناز دیکھنا شعر کا حسن اجاگر کرتا ہے۔ سامعین قدر، الفاظ کا صحیح تلفظ اور ادائیگی انداز کا ایک قابل ذکر حصہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ شاعری ادا کرنے کے سلیقے کا پہلا زینہ ہے۔ الفاظ کا درست تلفظ حقیقت تو یہ ہے، لفظ اپنی حیت کھو دے تو نہ صرف بے اثر ہو جاتا ہے بلکہ سننے والے پہ برا اثر چھوڑتا ہے۔ یوں کہہ لیں،
کہ لفظ سوچ کا عکاس اسی صورت میں ہو پاتا ہے جب اس کی شکل و شباہت قائم رہے، ورنہ بے اثر آواز کے علاوہ کچھ نہیں۔ بات شعر خوانی کی ہو تو تحت اللفظ کا ذکر رسم کہن بن جاتا ہے۔ تحت اللفظ کو کلام شاعر بازبان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی مطلب صرف حرف با حرف ترنم کے بغیر پڑھنا ہے، اسے ایسے پڑھنا کہ شعر کا ہر جزو الگ الگ سمجھ آ جائے۔ یاد رہے کہ شعر نثری انداز میں بھی پڑھا جاتا ہے، یہ انداز عام گفتگو کا سا ہوتا ہے، اسی کو تحت اللفظ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعر کو ترنم سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، شعر کے خد و خال ترتیب دینے میں آواز کا اتار چڑھاؤ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ شعر کا کون سا لفظ یا حصہ کتنا زور مانگتا ہے، کتنا وقت مانگتا ہے، کتنی توجہ مانگتا ہے، کیا سلوک چاہتا ہے، اس کے مطابق رویہ شعر کو معتبر کرتا ہے۔ شعر کا عنوان شعر کے انداز سے تعبیر ہوتا ہے۔ شاعری کو جذبات کی زبان بھی کہا گیا ہے اور اس کی زرخیزی، لچک اور لطف نثر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ شعر کا سر، وزن اور نغمگیت پڑھنے والے کی آواز میں تکمیل پاتا ہے، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ پڑھنے والا صاحب ذوق بھی ہو، صاحب علم و فن بھی ہو۔ جیسا کہ ایک دفعہ نصرت فتح علی خان نے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی سے کہا کہ ان کو بابا فرید الدین کے کلام میں ایک شعر سمجھ نہیں آیا، وہ سمجھا دیں۔ پیر نصیر الدین نے کہا کہ آپ نے تو پڑھنا ہے، آپ بس پڑھ دیں۔ اس پہ نصرت کہنے لگے، پڑھنے کے لیے بھی شعر سمجھنا شرط ہے سرکار۔ ویڈیو کے آخر میں میں، محسن نقوی، پیر نصیر الدین نصیر، طارق عزیز، ضیاء محی الدین اور جون ایلیا کا روح پرور انداز ایک عملی نمونہ ہے۔ اس ضمن میں رہنمائی چاہنے والوں کے لیے مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔